نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. سورۃ الحشر قرآن کریم کی سورت نمبر 59. یہ ان صورتوں میں سے ہے جو کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں، اس لیے اسے مدنی سورت کہا جاتا ہے. اور اس سورت کا نام جیسا کہ ابھی آپ نے دوسری آیت کے کلمات سنے، دوسری آیت میں اس سورت کا نام موجود ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر. لأول الحشر لفظ حشر دوسری آیت کے اندر موجود ہے. اس سورت کا موضوع جو اصل سبجیکٹ ہے اس کا تعلق یہودیوں کے ایک قبیلے بنی نذیر سے ہے. یہودیوں کے قبائل جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، ان میں سے یہ قبیلہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے حلیف بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، ایک معاہدہ کیا، اس معاہدہ میں یہ قبیلہ شامل رہا، اور پھر آہستہ آہستہ اس قبیلے نے شرارتیں شروع کر دیں اور شرارتوں کی حد کر دی. معمولی شرارتیں نہیں بلکہ مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان کے علاقے میں جب مسلمان خواتین جاتی، یہ مدینہ کے اندر موجود تھے، ان میں سنار بھی تھے، ان میں لوہار بھی تھے، ان میں بڑھائی بھی تھے، ان میں دولت مند بھی تھے، اور طرح طرح کی صنعت جاننے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی ان سے کام پڑتا تھا. مسلمانوں کا ان کے یہاں جانا آنا عام تھا. اور جب یہ شرارتوں پہ اتر آئے، مسلمانوں کو خاص طور پر مسلمان عورتوں کو انہوں نے چھیڑنا شروع کر دیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک خاتون کے ساتھ انہوں نے اس حد تک شرارت کی کہ اسے
مسلمان خاتون کو سر بازار ننگا کر دیا۔ یہ قوم گستاخوں کی، بدتمیزوں کی قوم تو پرانی مشہور آ رہی ہے، اپنے نبی کے ساتھ بدتمیزیاں، اللہ کے احکام کی گستاخیاں، اور تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں، ہمیشہ یورشیں، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے رہنے والے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شاہ مایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے میرے نبی یہ یہودی اور یہ عیسائی، یہودی اور نصارہ، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ یہودی یہ نصارہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، اور خوش ہوں گے تو کب ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ اب نہ نومل تیل ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کریں گے جن کی اقتداء میں ان کے نبیوں نے نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، مسجد اقصی میں سارے کے سارے مقتدی تھے، اور محمد مصطفیٰ امام صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا جب تک ان کی پوری مانی نہ جائے گی، جو یہ کرتے ہیں آپ نہ کریں گے، یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اس طرح کی قوم ہے، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اس طرح کا رنگ اختیار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے، وہاں یہ کافی مقدار میں موجود تھے، تو ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں ایک دوسرے کا دفاع، اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، شہر میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، اور اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوا تو سارے مل کر دفاع کریں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے پر نکالنے شروع کر دیے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم تو بڑی قوت ہیں، ہمیں ہر طرح کا فن آتا ہے۔ سونا مارکیٹ ان کے قبضے میں، آج کل بھی شاید آپ کے علم میں ہے کہ نہیں، دبئی کی سونا مارکیٹ ہندوؤں کے قبضے میں ہے، اور یہ ہے آپ کے شہر کی سونا مارکیٹ، آپ کے شہر کی سونا مارکیٹ ساری کی ساری ان کے قبضے میں ہے، شیعہ کے قبضے میں۔ مسلمان ہمیشہ سونے کے معاملہ میں پیچھے ہی رہے ہیں۔ سناروں کی دکانیں اس وقت یہودیوں کی، اور دوسری دکانیں کام کرنے والے دکانیں ان کی، مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے محتاج ہیں، شرارتیں کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ عالم ہوا، وہ یہاں تک آ گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کا علاج کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس صورت کے اندر اسی طرح کے سارے امور جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر جو ہے، اس قبیلے پر چڑھائی کے نتیجہ میں، اسی کے بارے میں گفتگو اور تفصیلات کے نتیجہ میں صحیح بخاری شریف میں اس سورت کا ایک اور نام بھی آیا ہے، اور وہ ہے سورۃ النذیر۔ بنو نذیر یہودیوں کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی یا ان کے بارے میں گفتگو کرنے والی سورت۔ صحیح بخاری میں یہ نام موجود ہے، قل سورۃ النذیر، کہا کہ اس کو سورۃ النذیر کہہ لو۔ ایک نام حشر، دوسرا نام النذیر۔ اور قرآن کریم کی کئی صورتوں کے اس طرح نام ہیں، جیسے ابھی میں نے صورت پڑھی ہے، صورت تبت یدا ابی لہب وتب، ہمارے یہاں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں اور ہمارے
ملکوں کے انداز سے چھپے ہوئے یہاں کے قرآن مجید، ان میں اس کا نام ہے سورۃ اللہب۔ اور عرب پرنٹنگ پریسز سے جتنے بھی قرآن کریم چھپتے ہیں وہاں سورۃ اللہب نہیں لکھا ہوتا، وہاں ہوتا سورۃ المسد، سورۃ المسد، اور یہ لفظ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں نام ہے سورۃ بنی اسرائیل، 15واں سپارہ، جہاں سے آغاز ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس سورت کا نام ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل، اور عرب میں چھپنے والے قرآن مجید میں لکھا ہوتا ہے سورۃ الاسراء۔ ایسے ہی ہمارے یہاں سورۃ حامیم سجدہ، اور عربوں میں سورۃ الغافر، سورہ غافر، ہمارے یہاں سورۃ الدہر، عربوں کے یہاں سورۃ الانسان، اور مشہور و معروف نام ہے سورۃ الحشر، اور صحیح بخاری میں اسی کا نام ہے سورۃ النذیر۔ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان یہودیوں کو، اہل کتاب کو، ان کے گھروں سے نکالا۔ لیکن وہ بات شروع کرنے سے پہلے دوسری ہی آیت میں هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، اللہ نے فرمایا وہ ذات، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ان اہل کتاب کافروں کو، یہودیوں کو، ان کے گھروں سے اول الحشر کے موقع پر نکالا۔ لیکن اس بات کو شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے پہلی آیت شروع کی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ روئے زمین پر، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے، وہ سارے کا سارا، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تسبیح، سبح، اور بعض آیات کے بعض صورتوں کے شروع میں ہے یسبح للہ، سبح للہ، یسبح للہ۔ آگے کلمات وہی ہیں ملتے جلتے، ما فی السماوات وما فی الارض، اور ایک جگہ ہے ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور سورت بنی اسرائیل جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ روئے زمین پر، آسمانوں میں، پانی کی تہوں میں، فضاؤں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ کے خوف سے پتھر کی چٹانیں ٹوٹ کر گر جاتی ہیں، اللہ کے حکم سے پتھر سے پانی کے جھرنے پھوٹنے لگتے ہیں۔ پتھر اللہ کے حکم سے ڈر جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، لیکن مومن کا دل، مسلمان کا دل، پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مسلمان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت، اس پہ کوئی چھوٹی موٹی چیز اثر نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت کی تسبیح ہر چیز بیان کرتی ہے، اور اس سورت کا ایک تیسرا نام ہے مسبحہ۔ اور یہ مسبحہ ایک نہیں بلکہ وہ صورتیں جن کے شروع میں سبح للہ یا یسبح للہ آیا، ان صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ سورۃ الحشر ہے، سورۃ الحدید ہے، سورۃ الجمعہ ہے، اسی طرح باقی صورتیں ہیں۔
مسبحات، 5 صورتوں کو مسبحات قرار دیا گیا کیونکہ ان کے شروع میں اللہ نے اپنی تسبیح کا ذکر کیا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو نکالنے کے تذکرہ سے پہلے کہا کہ روئے زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہمارے پاس اتنے مضبوط قلعے ہیں، ہم قلعوں میں رہتے ہیں، ہمارے گھر بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کوئی یہاں سے کیسے نکال سکتا ہے؟ اللہ نے انہیں نکالنے کے تذکرہ سے پہلے اپنی قوت کا اظہار فرمایا کہ میری تسبیح تو آسمانوں والے بیان کرتے ہیں، میری تسبیح زمینوں والے بیان کرتے ہیں، میری تسبیح پانی میں تیرنے والے جانور، کیڑے مکوڑے، مچھلیاں، ہر چیز، اور فضا میں اڑنے والے پروانے، چڑیا، کوا، کبوتر، ہر چیز میری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تم کون ہو؟ تم کیا چیز ہو جو یہ کہتے ہو کہ ہمیں ہمارے گھروں سے کون نکالے گا؟ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم اتنے مضبوط گھروں میں ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ من اللہ، وہ یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ ہمیں ہمارے گھروں سے ہمارے گھر بچائیں گے، حتیٰ کہ کہا کہ اللہ سے بھی ہمیں ہمارے گھر بتائیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جسے میں نکالنا چاہوں گا اسے کوئی نہیں روک سکتا، جسے میں مارنا چاہوں اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اور جسے میں بچا لوں دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتی۔ واللہ یعصمک من الناس، قرآن کریم میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اے میرے نبی، تیری حفاظت میں کروں گا، تجھے دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ اور اللہ رب العزت نے حفاظت کی۔ یہودیوں نے ہر طرح کی کوششیں کی۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے ذریعے، ٹونے ٹنجر اور دم جھاڑ کے ذریعے، اپنی سازشوں کے ذریعے، قوت کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بے شمار تدبیریں کی، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آ گیا، بنی عامر بئر معونہ، تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ بئر معونہ 70 مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، ان میں سے 69 مسلمانوں کو، صحابہ کو وہاں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ایک آدمی بچے، واپس آتے ہوئے انہیں کوئی 2 آدمی ملے، بنی عامر کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ دشمنوں کے ہیں، ان 2 آدمیوں کو انہوں نے قتل کر دیا، لیکن وہ دراصل بنی عامر قبیلہ یہودیوں کا حلیف تھا، اور جو معاہدہ میں نے اشارہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی معاہدہ کیا تھا، اس معاہدہ میں یہ بات شامل تھی کہ آج جو ہمارے معاہدہ میں شامل ہے وہ، اور جن جن سے ان کا آگے معاہدہ ہے ان سب کا تحفظ کیا جائے گا۔ بنی عامر کے 2 آدمی صحابی کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان 2 آدمیوں کا فدیہ دینا پڑے گا۔ اب قتل کے بدلے میں قتل، یہ تو صحابی ہیں، وہ کافر ہیں۔ بعض علماء کرام سے چوک ہوئی اور انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ تک لکھ دیا کہ کافر کے مقابلے میں بھی مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ قتل کے بدلے میں قتل ہے نا، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان۔ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا کہ کافر کو قتل کر دے مسلمان تو بھی مسلمان کو قتل کیا جائے گا، جبکہ جمہور علماء امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پیش نظر یہ نظریہ رکھتے ہیں، لا یقتل المسلم بالکافر، لا یقتل المسلم بکافر،
کسی کافر کے قتل کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو یہودیوں کو، دو کافروں کو قتل کر کے آگے ہو، اب مجھے ان دونوں کا فدیہ دینا ہوگا، 100 اونٹ فدیہ۔ 2 آدمیوں کا فدیہ کتنا ہو گیا؟ 200 اونٹ۔ مسلمان کا فدیہ 200 اونٹ اور کافر کا فدیہ 100 اونٹ، مسلمان سے آدھا۔ جتنا بھی ہوگا اس رقم کو جمع کرنے کے لیے یا ان اونٹوں کو جمع کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلہ بنو نذیر کے پاس گئے، کیونکہ ان کا وہ قبیلہ بنی عامر حلیف تھا۔ وہاں گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، 3 کبار صحابہ اور خلفائے راشدین ساتھ موجود ہیں، بعض دیگر صحابہ بھی ہیں۔ وہاں گئے، کہا کہ بھائی اس طرح قتل کا واقعہ پیش آ گیا ہے، ان 2 آدمیوں کی ہم نے دیت دینا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ مل جل کر اس دیت میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہم بھی دیت میں شامل ہوں گے۔ یہ بات کی اور پیچھے ہٹ کر تھوڑا سازشیں شروع کر دیں، کہنے لگے جتنا بہترین موقع آج تمہارے ہاتھ آیا ہے کبھی نہیں آئے گا۔ کیا کرو؟ کہتے ہیں کہ آج یہ شخص تمہارے مابین موجود ہے، مدینہ سے باہر ہیں، آدمی چندے کس کے ساتھ ہیں، آج اس کو قتل کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، اور کیسے؟ ایک بدبخت نے مان لیا، کہا کہ یہ کام میں کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مکان کے سائے میں دیوار کے پاس، کہا میں اس چھت پر بہت بڑا پتھر لے کے جاتا ہوں اور ان کے اوپر گراتا ہوں، کام تمام ہو جائے گا۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ کہے واللہ یعصمک من الناس اور ایک یہودی قتل کر دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہی وہ آدمی چھت پر چڑھا، چٹان پتھر اوپر لے کے پہنچ گیا، اس کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے تھکا دیا۔ پتھر تو پہلے اوپر لے کے جاؤ، لیکن اس کے پتھر گرانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتا دیا کہ اے میرے نبی آپ یہاں سے نکل جائیے، ان بدبختوں کی نیتیں صحیح نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چپکے سے اٹھے، اکیلے ہی چلے گئے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کو ان 3 آدمیوں سے ابھی کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تم نکل جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں گئے، دیکھا کہ آپ پلٹے نہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، وہ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ پہنچے مدینہ میں، پتہ چلا کہ یا رسول اللہ آپ لوگ؟ فرمایا کہ مجھے اللہ نے اطلاع دی تھی کہ یہ بدبخت مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں نکل کے آ گیا۔ ان شرارتوں کو دیکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ یہ ہے اول الحشر، یہ جو قرآن کریم کی دوسری آیت میں آیا، اللہ رب العزت نے انہیں ان کے گھروں سے نکالا، اول الحشر، یہ پہلا حشر ہے۔ مدینہ منورہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہودی نکالے گئے، اور پھر یہ یہاں سے باغے خیبر میں جا کے ڈیرا لگا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے انہیں خیبر سے بھی نکال دیا، بلکہ کہا کہ جزیرہ عرب کے اندر تم نہیں رہ سکتے۔ یہ یہاں سے نکلے اور شام چلے گئے۔ وہ دوسرا حشر ہے۔ پہلا حشر مدینہ سے نکالے گئے، دوسرا حشر شام تک خیبر سے نکالے گئے، اور تیسرا حشر قیامت کے دن ہوگا جب ساری دنیا قبر سے نکالی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ان ساری باتوں سے پہلے ان کے مزاحم، ان کا گمان کہ ہمیں اب کون چھیڑ سکتا ہے، ہمیں کون مار سکتا ہے، ہم تو اتنے مضبوط قلعے بنا کے یہاں بیٹھ گئے ہیں کہ ہم پہ اب کوئی غالب نہیں آ سکتا،
اللہ نے فرمایا کہ جس کی تسبیح روئے زمین کی ہر چیز، آسمانوں کی ہر چیز جس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کے راستے میں کون رکاوٹ کھڑی کر سکتا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ غالب، عزیز، عزیز کون ہے یا غالب کون ہے؟ ایک ہے کہ 2 4 6 10 لوگوں پہ غالب آ گیا۔ اللہ وہ غالب ہے کہ جس کے مقابلے میں کائنات کی کوئی چیز نہیں رک سکتی، اور اللہ وہ غالب ہے کہ جس چیز کو وہ نافذ کرنا چاہے اسے کوئی چیز منع نہیں کر سکتی، ہر چیز پر غالب۔ اور اس کا غلبہ ایسا بھی نہیں ہے کہ غالب ہے تو ظلم زیادتی، ان اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت لکھ رکھی ہے۔ غالب ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، لیکن رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے۔ غالب کے لفظ کے ساتھ ہی حکیم کا لفظ آ گیا کہ وہ حکیم بھی ہے، دانا بھی ہے۔ وہ یہ نہیں کہ طاقت ہے تو جیسے بھی چاہے استعمال کرے۔ بادشاہوں کے پاس طاقت آ جائے تو وہ اپنی طاقت کے مظاہرے کرنے کے لیے، آپ دیکھتے ہیں کبھی بغداد پہ حملہ، کبھی افغانستان پہ حملہ، کبھی فلاں، طاقت ہے، طاقت کے نشے میں جدھر چاہتے ہیں منہ کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ظالموں تک کو ڈھیل دی ہوئی، ظالموں کو بھی اللہ نے کہا کہ جاؤ کرو کیا کچھ کرتے ہو، آخر میں پکڑوں گا۔ اللہ حکیم بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ اپنی اس قوت کا اظہار کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی، وہ ذات ہے، ہوا وہ ذات ہے، الذی اخرجا، جس ذات نے نکالا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ہاتھوں کام کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے تیر اندازی کی تو فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب آپ نے تیر مارا تو آپ نے تیر نہیں مارا بلکہ اللہ نے تیر مارا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے مارا، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی توفیق۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو اس ذات نے نکالا۔ کن لوگوں کو؟ الذین کفروا من اہل الکتاب، جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، دار دور دیار ان کے علاقوں سے، لأول الحشر، پہلے حشر کے موقع پر، پہلے وقت۔ مدینہ منورہ میں یہ اپنے آپ کو یوں سمجھتے تھے کہ ہمیں یہاں سے اب صدیوں سے مدینہ میں موجود ہیں، صدیوں سے مدینہ میں موجود ہیں۔ بخت نصر نے جب کبھی ان پر تباہی مچائی تھی تو یہ شام سے یہاں آئے تھے۔ یہاں آنے کے بعد انہوں نے جہاں جہاں سبزہ دیکھا، جہاں جہاں باغات دیکھے، ان علاقوں پہ قبضہ کر لیا، اور مدینہ منورہ باغات کا شہر، مدینہ منورہ میں فصلیں، مدینہ منورہ میں پھل، مدینہ منورہ میں غلہ، اس علاقے کو انہوں نے اپنے لیے غنیمت سمجھا، مضبوط مکان بنائے اور سمجھ بیٹھے کہ ہمیں اب یہاں سے کوئی نہیں نکال پائے گا۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ تمہیں یہاں سے ہم نکالیں گے، اور فرمایا کہ نکال دیا اس ذات نے انہیں ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے حشر کے موقع پر۔ ما ظننتم ان یخرجوا، انہیں یہ گمان تک نہیں تھا کہ یہ نکلیں گے، اور تمہیں یہ گمان نہیں تھا کہ یہ یہاں سے نکل پائیں گے، لیکن اللہ نے انہیں نکال دیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور یہ گمان کر بیٹھے کہ انہیں تو اللہ سے بھی ان کے قلعے بچا لیں گے۔
مانعتہم حصونہم من اللہ، یہ نہیں کہا کہ ان مسلمانوں سے، یہ نہیں کہا کہ ان مسلمانوں کے نبی سے، ان لوگوں سے ہمیں یہ قلعے بچا لیں گے، نہیں، کہتے ہیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بھی ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے۔ اور اللہ سے کبھی کوئی بچا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو کہا میں تمہارا رب ہوں، کیا وہ بچا رہا؟ بڑی بڑی طاقتیں دنیا میں آئیں، فرعون آیا، قارون آیا، حمان آیا، نمرود آیا، شداد آیا، بڑی بڑی طاقتیں آئیں، لیکن اللہ سے کوئی نہیں بچ پایا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے قلعے اللہ سے بھی بچا لیں گے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ اس طرف سے آیا، اللہ وہاں سے آیا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لم يحتسبوا، انہوں نے کبھی اس بات کا حساب نہیں کیا تھا کہ ہمیں اللہ اس طرح بھی پکڑ سکتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور اپنے نبی کے صحابہ کے ہاتھوں پکڑا، لیکن اللہ نے صیغہ کون سا استعمال فرمایا ہے؟ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے پاس آیا۔ اب اللہ کہیں چل کر ان کے پاس نہیں آیا، اس کی قدرتیں، اس کی طاقتیں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے اور اپنے نبی کے صحابہ کے ذریعے ان کو وہاں سے نکلوایا، اور اس انداز سے نکلوایا کہ وہ کبھی سوچے بھی نہ ہوں گے کہ ہمیں اس طرح یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکلنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی مکاریاں، عیاریاں، معاہدے کی خلاف ورزیاں، مسلمانوں کے خلاف شرارتیں دیکھیں، مدینہ کے اندر والوں کو نکالا۔ اب باہر والے سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے مضبوط ہیں، یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جیسے شہر والوں کو نکال لیا تھا ہمیں بھی نکال لیں گے۔ لیکن جب معاہدہ کی خلاف ورزی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جب کوئی معاہدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کا معاہدہ اس کے سامنے پھینکو، کھل کھلا کے اسے کہہ دو کہ تم خلاف ورزی کر چکے، اب ہم اس معاہدے کے پابند نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا محاصرہ کر لیا، صحابہ کو حکم دیا، جو جنگ بنی نذیر ہے، صحابہ کو حکم دیا کہ ان کا محاصرہ کر لو۔ محاصرہ کر لیا، جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ بھی یہاں سے نہیں نکال سکتا، 6 دن پورے نہیں کیے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ 15 دن، 15 بھی مان لے تو کتنا عرصہ ہے، اور صحیح تر تاریخی روایات کے مطابق 6 دن پورے نہیں گزرے، کہنے لگے کہ بس ہمیں یہاں سے جلا وطن ہونے کی اجازت دے دیجئے، ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ معاہدہ نکلنے کا، جلا وطنی کا معاہدہ، بلکہ منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکل جانے دیں۔ 6 دن کے اندر اندر اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے ہاتھوں، اپنے نبی کے ہاتھوں انہیں ناکوں چنے چبوا دیے۔ جن قلعوں پر اتنا ناز تھا، ہوا نکل گئی، غبارے میں ہوا بڑی تھی، یکدم نکل گئی۔ معاہدہ یہ طے ہوا کہ تم کیسے نکلو گے؟ کہتے ہیں کہ ہمیں جتنا کمایا ہے، جو سامان ہے ہمارے پاس، جو کچھ ہے، ہم صرف اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ اسلحہ اٹھانے کا تو ان کے لیے ممانعت تھی۔ کہا کہ اسلحہ میں سے کوئی چیز نہیں اٹھائیں گے، بالکل ایسے جائیں گے نہتے کہ ہم میں سے کوئی پلٹ کر بھی حملہ نہیں کر پائے گا، لیکن جو مال متال ہے، مال منال ہے، وہ ہمیں لے جانے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لے جاؤ، اپنا مال و اسباب یہاں سے لے جاؤ۔ اور مال و اسباب لے جاتے ہوئے کیسے کیا؟ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو پہنچا، اللہ نے ان کو
قابو کر لیا، گھیر لیا، من حیث لم یحتسبوا، جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وقذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ جو سمجھتے تھے کہ ہمیں کون نکال سکتا ہے، اللہ نے ایسا رعب ڈالا کہ چھٹے دن منتیں کرنے لگ گئے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں، اے اللہ کے نبی ہمیں، اے لوگوں ہمیں یہاں سے جانے دو۔ اور رعب کیوں نہ ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، حدیث کی 3 کتابوں میں بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن نبی قبل، مجھے اللہ نے 5 ایسی چیزیں دی ہیں کہ پہلے کسی نبی کو ان میں سے نہیں دیا۔ ان میں سے پہلی چیز کا ذکر فرمایا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری ایسے رعب کے ساتھ مدد فرمائی ہے کہ میرے اور دشمن کے درمیان ابھی 1 مہینے کا فاصلہ ہو تو دشمن ڈرنے لگ جاتا ہے۔ ابھی 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے، پتہ چل جائے کہ میں یہاں سے چل پڑا ہوں، دشمن تھر تھر کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے جب ان لوگوں پر صحابہ کرام کو مسلط کیا جو کہتے تھے کہ ہمارے قلعے، اتنے مرعوب ہوئے کہ چھٹے دن ہی انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا کہ نہیں اب ہم جاتے ہیں۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمِ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ منتیں، سماجتیں، ہمیں جانے دو، اسلحہ نہیں لیں گے، باقی چیزیں لینے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لے جاؤ، اور جاتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المومنین، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہیں، اور جو رہی صحیح کسر ہے وہ مومنوں کے ہاتھوں برباد ہو جائے گی۔ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو کیسے برباد کیا؟ جب پتہ چلا کہ مسلمان محاصرہ کرنے جا رہے ہیں، فوری طور پر اپنے گھروں سے، اپنے مکانوں سے کچھ چیزیں توڑ کر درمیان میں رکاوٹیں بنانا شروع کی کہ یہاں سے کہیں اندر نہ آ جائیں۔ اپنے مکانات کی مضبوط چیزیں، دیواروں سے، چھتوں سے، یہاں سے وہاں سے جو بھی ملا، رکاوٹوں کے لیے پہلے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ جان بچانے کے لیے تو گھر برباد کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ بلی کے پاؤں جلنے لگیں تو وہ بچے پہ اپنے پہ رکھ لیتے۔ اپنی جان بچانے کے لیے تو سارا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھا کہ اب جان بچتی نہیں، گھروں سے یہ توڑو وہ توڑو، راستے روکو، یہاں رکاوٹیں کھڑی کرو، پہلے اپنے گھروں کو خود برباد کیا اس انداز سے۔ اور پھر جب باقی کا حصہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تو مسلمانوں کا مال غنیمت۔ اللہ نے فرمایا یخربون بیوتہم بایدیہم، انہوں نے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیا، وایدی المومنین، اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی ان کے گھروں کی بربادی ہوگی۔ جو قلعوں کو اتنا بڑا کہہ رہے ہیں، اللہ نے انہی کے ہاتھوں سے ان کو برباد کر دیا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو، اے نظر والو، اے دیکھنے والو، اے چشم بینا والو، اس واقعہ سے عبرت حاصل کرو۔ واقعہ باعث عبرت ہے یا نہیں؟ جو کل تک سمجھتے ہیں کہ ہمارے قلعے، ہمیں اللہ بھی یہاں سے کچھ نہیں، ہمارا اللہ بھی نعوذ باللہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، انہی قلعوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا، اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ اور کون برباد کروا رہا ہے؟ اللہ، جس نے ان کے دلوں میں صحابہ اکرام کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈال دیا، اپنے گھروں کو خود برباد کر رہے ہیں، اور رئی کھئی کسر پھر صحابہ اکرام نے کر، ان کے ہاتھ میں آ گیا مال غنیمت آ گیا۔ فرمایا اے آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو۔ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ،
اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی کو مقدر نہ کیا ہوتا تو اللہ انہیں وہی عذاب دیتا۔ اللہ نے ان کو جلا وطن ہو جانے کی اجازت دے رکھی تھی، مقدر کر رکھا تھا، مسلمانوں کو منوا لیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو جانے دو، ورنہ 6 دن کے بعد 7واں 8واں ہوتا مسلمان اندر داخل ہو جاتے، ستیہ ناش کر کے ان کا رکھ دیتے۔ اللہ نے فرمایا لولا ان کتب اللہ علیہم الجلا، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، ہر معاملہ میں کہا کہ ان کو یہاں سے دفع ہونے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اگر جلا وطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو فرمایا کہ یقیناً انہیں دنیا میں ہی عذاب دیتا، دنیا میں قتل و غارت، دنیا میں ان کے مرد قتل کر دیے جاتے، عورتیں اور بچے پکڑ لیے جاتے اور ان کو غلام اور کنیز بنا لیا جاتا، دنیا میں ہی وہ عذاب بھگتنا شروع ہو جاتے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے ہی، آخرت میں تو عذاب ہے۔ اگر جلا وطنی مقدر نہ ہوتی تو دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہوتا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو اللہ کی مخالفت کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ بڑا ہی سخت ہے، عقاب انتقام لینے والا، شدید العقاب، اللہ بہت ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت جسے پکڑنا چاہے اسے پھر بڑا سختی کے ساتھ پکڑ، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، گستاخیاں کی، اللہ رب العزت نے انہیں پکڑ لیا۔ اس غزوے کا اصل جو حصہ ہے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا، ان کا جو بڑا قلعہ تھا، وہ بڑا علاقہ تھا، اس کو کیسے فتح کیا، اس سلسلہ میں انشاءاللہ اگلی آیت نمبر 5 جو ہے وہ شروع ہوتی ہے ما قطعتم من لینا او ترکتموها قائما علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ یہاں سے اگلی آیات انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت اسلامیہ کو اللہ رب العزت ان یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھے، نہ صرف یہودیوں کے شر سے بلکہ جتنے بھی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت مسلمانوں کو ہر سازش کرنے والے کی سازشوں سے محفوظ رکھے، وہ سوریہ میں ہوں، وہ عراق میں ہوں، وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہوں، جہاں کہیں بھی آباد ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، اور کچھ مسلمانوں کے اپنے ہیں تو اپنے نہیں، لیکن جب اپنوں میں گھسے ہوئے ہیں تو اپنے کیا کہیں گے۔ اب اللہ رب العزت ان کے شر سے بھی ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید توصیف الرحمن شاہ صاحب کی یہ DVD ہے، اور ایک DVD ہے عید میلاد النبی کی حقیقت، یہ جس کا شروع میں بھی اعلان کیا تھا۔ یہ دونوں DVDs یہاں موجود ہیں، اور یہ تیسری جو ہے وہ ہے تلاوت قرآن کریم مع ترجمہ اردو، شیخ عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ رئیس شؤون الحرمین الشریفین، اور شیخ سعود الشریم امام خطیب حرم مکی، ان دونوں کی آوازیں ہیں اور ترجمہ ہے اردو میں۔ جن کو چاہیے یہ جاتے ہوئے لیتے جائیے، میرا خیال ہے وافر مقدار میں ہے یہ عبداللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ عبداللہ بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ آپ کے لیے یہ CDs جو ہیں وہ بالکل فری آف کاسٹ، یہ کاسٹ ریٹ پر بھی نہیں، بالکل فری ہیں، ٹوٹل فری، لیکن آرام سے لینا، کیونکہ ایسے میں پھر ذرا بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ آرام سے جن کو چاہیے وہ لیتے جائیے۔ یہاں موجود تمام خواتین و حضرات کو یہ اطلاع دی جاتی ہے
کہ کل جمعرات بعد نماز عشاء حسب معمول جو توحید کے درس کا کتاب توحید کے درس کا سلسلہ ہے وہ پھر سے شروع ہو جائے گا۔ غالباً مولانا شمس الزمان صاحب کتاب توحید پڑھا رہے ہیں، تو ان کا درس جو ہے وہ کل سے پھر انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، جو کہ درمیان میں چند ہفتے بند رہا تھا کیونکہ شیخ شمس الزمان صاحب شاید ان کے کچھ ایک ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا، گر گئے تھے، چھٹی بھی تھی، بہرحال کئی وجوہات کی بنا پر وہ سلسلہ بند تھا۔ انشاءاللہ کل سے وہ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ آنکھ کی بیماری کی دعا کیا ہے؟ اب آنکھ کی بیماری کی دعا کوئی خاص اس طرح کہ آنکھ میں درد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جسم میں جس حصے میں درد ہو تکلیف ہو اس حصے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھیں اور کہیں اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، اور بعض روایت میں ہے اعوذ باللہ و قدرتہ، بعزت اللہ کا لفظ جو ہے یہ صحیح سند سے یہ بھی ثابت ہے۔ یہ دعا اس جگہ پہ ہاتھ رکھیں جہاں تکلیف ہے، آنکھ پر ہے آنکھ پہ رکھیں، ہاتھ پہ ہے ٹانگ پہ ہے، جہاں بھی ہے پہلے 3 مرتبہ کہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر کہیں اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ اگر گھر والی کو بیوی کو تکلیف ہے اس کو دعا نہیں آتی، بچے کو تکلیف ہے اس کو دعا نہیں آتی، ہاتھ اس کا رکھوائیں، اس کی زبان سے کہلوائیں، آگے آگے آپ کہیں پیچھے پیچھے وہ کہے۔ اور اگر کوئی بچہ ہے اس کو تکلیف ہے اور وہ کہہ بھی نہیں سکتا، پیچھے بھی نہیں کہہ سکتا، چھوٹا ہے، تکلیف زیادہ ہو گئی، اس کی زبان سے لفظ نہیں نکل رہا، آپ اس کے تکلیف والی جگہ پہ اگر محرم ہے تو آپ ہاتھ رکھ لیجئے، غیر محرم پہ ہاتھ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاتھ رکھیے اور دعا کیجئے۔ اور اگر آپ کو تھوڑی سی عربی کی شدھ بدھ ہو تو اچھا یہ ہے کہ اب کلمہ یہاں بدل دیں، اعوذ بعزت اللہ کی بجائے اعیذک بعزت اللہ قدرتہ، میں تجھے اللہ کی قدرت و عزت کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، وہ ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اگر اتنا کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ جو دعا موجود ہے اسی کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ کیا کوئی مسلم کو فکر جماعت کے ساتھ کیا کوئی مسلم کو فرقہ جماعت کے ساتھ ہونا ضروری ہے؟ میرا خیال ہے یہ کہتے ہیں کہ جو آج کل بنے ہوئے ہیں مختلف فرقے یا فکر یا جماعتیں، کیا مختلف جماعتوں کے میں سے کسی کے ساتھ ہونا ضروری ہے؟ کسی کے ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو، جیسے میں نے پہلے عید میلاد کے سلسلہ میں تھوڑی سی تفصیلات ذکر کی ہیں کہ صحیح کیا ہے، جو کتاب اللہ میں آ جائے، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جائے، یا پھر جو خلفاء راشدین سے ثابت ہو جائے۔ اگر کسی بھی جماعت میں یہ انداز موجود ہے تو آپ اس کے ساتھ لگ جائیے، کتاب اللہ، سنت رسول اور سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان تینوں پہ جو عمل کرتا ہے اس کے ساتھ لگ جائیے۔ اور جو بزرگوں نے فرمایا، وہ بزرگوں نے کیسے فرما دیا، کیوں فرما دیا، کب فرما دیا، اور بزرگوں کے اس فرمان کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد نہیں، اللہ کا کوئی ارشاد نہیں، اور خلفاء راشدین کا کوئی عمل نہیں ہے، ان جماعتوں سے تھوڑا پرہیز ہی کریں گے تو اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ لکھا ہے کہ میری بہن نور جہاں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت نور جہاں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جو اور مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ مسلمان بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ ٹیک لگا کر سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر دیکھا گیا ہے کہ ایک آدمی مسجد میں جمعہ کے دن بغیر ٹیک لگائے بہت زور زور سے خراٹے لے رہا ہے اور کافی دیر سوتا رہتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اب ایک آدمی اچھی طرح آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے، آلتی پالتی کی شکل یہ ہمارے بھائی بیٹھے، بس اکثر لوگ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ذرا الٹے سیدھے بیٹھے ہیں، آلتی پالتی یہ چوکڑی مار کر جس کو کہتے ہیں، چوکڑی مار کر اچھے طریقے سے آدمی جم کے بیٹھ جائے، وہ کافی دیر سو سکتا ہے، وہ تو گرے گا بڑی مشکل سے،
وہ تو تب گرے گا جب لمبا ہی سو جائے. اب مسجد میں سونے کے لیے اور خطبے کے دوران سونے کے لیے تو 10-15 منٹ ملیں گے نا، زیادہ 20-30 منٹ کا زیادہ سے زیادہ جمعہ ہوتا ہے. ان میں سے خطبہ 20 منٹ کا، شروع میں آپ تازہ بیٹھے، خطبہ شروع ہوا، شیطان آ گیا کہ تمہیں تو عربی نہیں آتی، سو جاؤ. یہاں سونے کا سب سے بڑا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ تمہیں کون سی سمجھ ہے عربی کی، سو جاؤ. تو ہم سو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو اس طرح بھی اگر کوئی صحیح معنوں میں سو گیا، اسے چاہیے کہ ہوش آتے ہی وضو کرے. اسے ہوش کب آتی ہے؟ جب اقامت کے ساتھ لوگ کھڑے ہونے لگتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں، وہ بھاگ کے اگلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. اسے چاہیے کہ بھاگ کے باہر جائے، وضو کرے. بلکہ جو لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ جیسے ہی خطبہ دوسرا شروع ہوتا ہے اس کو ذرا ہلا دیں، اسے کہیں کہ زبانی تو کہنا جائز نہیں ہوگا، صرف اس کو ہلا دیں، اسے اشارہ کریں کہ جاؤ بھائی کام ہو گیا ہے، آرام ہو گیا، اب جاؤ جا کے وضو کرو، کم از کم نماز تو باجماعت باوضو پڑھ لو. صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ عباس انہوں نے سپنے میں دیکھا کہ ابو لہب نے کہا ہے. وہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں، یہ وہی ہے. ابو لہب نے دیکھا ہے، کہتے ہیں کہ عباس نے. اور پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جسے صحیح سند سے ثابت کہا جا رہا ہے، کوئی صحیح سند نہیں. وہاں یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ عباس بن عبد المطلب ہیں یا کون ہے، پہلے نمبر پر. اور دوسرا یہ کہ عباس بن عبد المطلب ہی مان لیں تو کیا ان کے مسلمان ہونے کے بعد کا خواب ہے یا کب کا؟ جوڑ توڑ کر کے بات ابو لہب پہ لے جائے. ابو لہب کی سنت ہمیں نہیں چاہیے، سیدھی سی بات ہے. ہمیں ابو لہب کی سنت نہیں چاہیے، ہمیں سنت رسول چاہیے، قرآن کریم کا حکم چاہیے. اور پھر تیسرا درجہ جو ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے. آپ کو ابو لہب کی سنت اور پھر عباس کا نام لے کے لوگوں کو مرعوب کرنے کے چکر میں وہ روایت جو ہے اس میں کون عباس ہے یہ طے نہیں. اگر عباس وہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تو پھر یہ طے نہیں ہے کہ یہ ان کے مسلمان ہونے کے بعد. کیا آپ کو معلوم ہے عباس کب مسلمان ہوئے ہیں؟ غزوہ بدر میں وہ پکڑے ہوئے قیدی آئے تھے، تب تک وہ مسلمان نہیں. لہٰذا یہ دلیل کہیں کی نہیں ہے. ایک بات عرض کر دوں کہ یہاں تو چونکہ وقت نہیں تھا اس موضوع کا، اور اب بھی وقت نہیں رہا، کافی لمبا ہو گیا ہے. اگر آپ کو چاہیے تو آج کل میرے ویب سائٹ پر اسی ایک عنوان پر رسالہ ہے، جشن میلاد یوم وفات پر. اس میں اس طرح کے جتنے بھی دلائل ذکر کیے گئے ہیں، انہوں نے اپنی دلیلیں ذکر کی ہیں، میں نے سب کا ذکر بھی کیا ہے اور ان سب کا جائزہ بھی لیا ہے. انشاءاللہ وہاں آپ کھول کے میرا ویب سائٹ کھول کے دیکھیں، آپ کو اطمینان ہوگا باذن اللہ تعالی. امانت داری کے طور پر سارے دلائل جتنے مل سکتے تھے یا جتنے موجود ہیں، سارے تو ظاہر ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے، وہ تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نکال کے نئے سے نیا لاتے رہتے ہیں. جب تک میں نے لکھا جو میرے سامنے آیا ان کا ذکر کیا ہے اور ان کا تجزیہ انالیسز کر کے ان کا رد جو ہے وہ کیا ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے وہ مفید ثابت ہوگا. ویب سائٹ معروف ہے، میرا نام لکھیں وہ انشاءاللہ نکال دیں گے. گوگل والوں کو یہ اچھی عادت ہے، ایک نام لکھیں، سپیلنگ وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ سپیلنگ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے. جہاں پورا نام محمد منیر قمر نکلے گا کھول لیں، وہ میرا ہی ہوگا. اس کے قریب دوسرے جو بھی ہوں گے ان کو چھوڑیں. صرف قمر کئی نکلیں گے، صرف منیر کئی نکلیں گے، لیکن محمد منیر قمر انشاءاللہ ایک ہی نکلے گا. وہ نکالیں، کھولیں. اس میں ہماری کتابیں ہیں ویب سائٹ پر، اور آڈیو ویڈیو، یہ درس، جامع مسجد کے درس، مسجد مصطفی نمبر کے مختلف جلسوں کے، اور سارے فری ڈاؤن لوڈ ہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی پیسہ نہیں ہے. اور یہ رسالہ آج کل کے لیے اچھا ہے، نکالیے اور پڑھیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.